اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع جو تھا وہ تھا شیعت کی شناخت، اور اس میں ہم نے جو ابھی تک دو دروس میں بیان کیا کہ ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ کی احادیث کی وجہ سے جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ قریبی ترین اصحاب لوگ رہتے تھے وہ شیعان علی، شیعان اہل بیت مشہور ہو گئے، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصطلاح استعمال کی، قرآنی استعمال، جیسے کہ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اور اس طرح کا شیعہ بہت زیادہ احادیث رسول میں استعمال کیا گیا۔ تو ایسا ایسا علی علیہ السلام سے جو بہت زیادہ قربت محبت رکھنے والے تھے یا ملازم، ان کا نام جو ہے، اس گروہ کا نام جو ہے شیعہ یعنی شیعان علی پڑ گیا۔ اس کے بعد بھی جو آپ عرض کیا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو واقعات پیش آئے، حکومت میں علی علیہ السلام سے کوئی مشورہ نہ کیا گیا، اہل بیت سے کوئی مشورہ نہ کیا گیا، بنو ہاشم کو اس میں شامل نہ کیا گیا، تو بہرحال جو ہے آپ نے جو یہی بہتر سمجھا کہ اب اسلام کی حکومت، کیونکہ اکثر لوگ جو اس پر آ گئے ہیں آپ کے ساتھ اور شریعت نہ تھی، تو آپ نے بھرپور بہرحال جو ہے جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی علمی طور پر مشورے میں، حتیٰ آپ کے صحابہ نے جنگوں میں بھی شرکت کی اسلام کی اصل شکل بچانے کے لیے، اس میں ساتھ دیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے علم تفسیر، حدیث، معارف، عقائد، فقہ میں جو بھی تعلیم دیتے رہے، وہ جو آپ کے گرد اصل اسلام کو سمجھنے کے لیے اور آگے پھیلانے کے لیے جمع ہوتے گئے، وہ آہستہ آہستہ شیعان علی کے نام سے مشہور ہوتے گئے۔ اب جو ہے شیعہ معتقد ہیں کہ شریعت کے دائرہ میں جو امام ہوتا ہے وہ بعض جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، تاکہ ان لوگوں کو ساتھ شامل رکھا جائے، لوگوں کو سکھایا جائے کہ آگے کیسے جو ہے معاشرہ چلتا ہے، تمدن، ان سے مشورہ کرتے تھے، صلاح لیتے تھے، لیکن اصل جو فیصلہ ہوتا تھا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا تھا، یا جو ان کا خلیفہ اور نائب ہوگا اس کا بھی وہ ہوگا۔ جبکہ جو انتخابی اسلوب اور سیاست تھا، جو کہ ابھی ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں رائج ہے، جس کو صحابہ ثقیفہ نے اختیار کیا، وہ جو تھا انتخابی تھا، اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی، میں جو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ آئے پیغام پہنچایا، ٹھیک ہے، خدا حافظ، اور وہ قلم دوات مانگتے رہے، نہ دیا۔ اسی کے سے جیش اسامہ میں کہ نہ کیا، انہوں نے اپنا اجتہاد کیا، اور اسی طریقے سے جو ہے زندگی کے بعد میں بھی جو ہے ایسا ہی رہا کہ وہ قرآن پر زیادہ توجہ دی گئی، اور اس میں جو ہے نظریہ اجتہاد اور عدالت صحابہ جو ہے اس کو ایسا ایسا مشہور کیا گیا، جو کہ اگرچہ اس دور میں اتنا مشہور نہیں تھا، کیونکہ صحابہ کے آپس میں اختلاف رہتے تھے، باقاعدہ جو ہے بعض جو مسلمین تھے ان کے اوپر سزائیں جاری ہوئیں جو انہوں نے شبہات کیے، یا انہوں سے جو بھی مسئلہ کام ہوئے سزائیں وغیرہ۔ یہ آپ عرض کی ہے کہ عدالت صحابہ کا بھی اس میں نے کیونکہ دقیق مطالعہ زیادہ اس میں کیا، باقی کتابوں میں بھی کیا ہوا ہے، میں نے جو ایم فل میں تھیسس لکھا تھا وہ بھی اسی موضوع پہ لکھا تھا، اور ابھی بھی جو میرا پی ایچ ڈی میں جو ہے ڈاکٹریٹ میں جو میرا موضوع ہے وہ بھی جو ہے نظریہ خلافت اور امامت، جناب ابو الاعلیٰ مودودی اور جناب آیت اللہ جوادی حاملی، ان کی نگاہ میں میرا تقریباً کامل ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے اس میں تفصیل سے بیان ہے، باقی بھی کتابیں لکھی پڑی ہیں باقاعدہ، یہ بعد میں اہل حدیث اور ان لوگوں اشاعرہ نے بنایا جو پہلے میں موضوع کر چکا ہوں۔ بہرحال ایسا اجتہاد کا نظریہ آیا کہ جو یہ اجتہاد کرتے ہیں اگر ان سے غلطی ہو جائے تو ایک ثواب، صحیح ہو جائے صائب ہوں تو دو ثواب، لیکن ہمارا سوال تھا کہ چلو اجتہاد کی روش مبانی اپنے اپنے تھے، اجتہاد وہاں پر ہوتا ہے جہاں نص صریح یعنی قرآن مجید کی آیت کا حکم یا سنت رسول اور حدیث سے واضح حکم موجود نہ ہو، وہاں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اجتہاد کیا جاتا ہے، جبکہ جہاں نص رسول موجود ہو، نص قرآن موجود ہو، سنت سے نص یعنی صریح واضح حکم موجود ہو، وہاں کون سا اجتہاد ہوتا ہے؟ لہذا بہرحال جو ہے وہ وہیں سے اجتہاد شروع ہوا۔ خلافت میں بھی اجتہاد کیا گیا کہ اب عرض کر چکا ہوں پہلے
کہ ایک تو جو آج کل کے ہمارے برادر سنت لکھتے نہیں ہیں، جو عملی طور پر ان کا اطاعت ہے، وہ جو صحابہ کرام کے لیے رسول خدا کے بعد ان کے لیے اسلام کا اور زاویہ ہے، یہ یعنی حکم لگاتے ہیں، اور باقیوں کے لیے اور ہے، وہ جو کریں کیا کریں بس عادل، کوئی بات نہیں کرنی، بات کی تو اس کی ایسی کی تیسی، پھر کفر کا فتویٰ، قتل کا فتویٰ، جو متشدد ہیں، جو مثلا اہل سنت ہیں وہ بھی بہرحال کہتے ہیں کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے، کریں گے بھی صحیح تو وہ عدالت والا، لیکن کہ تمام کے تمام عادل، جس کے بعد میں جب ان پر اتنے اعتراضات ہوئے تو بعض جو علماء اہل سنت ہیں اور جن میں آغا مودودی بھی موجود ہیں اور باقی ان کے بھی اور بڑے بزرگان ہیں، انہوں نے یہ نتیجہ نکالا، وہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ عادل ہیں، اس سے وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، پھر انہوں نے باقاعدہ خود پیش کی ہیں کہ یہ دیکھیں سزائیں فلاں فلاں کو جاری ہوئیں، اس کا عدالت صحابہ یعنی کلہم عدول کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیسے بھی تھے، یہ جنگیں لڑیں، انہوں نے قتل بھی کیے، ان سے اور بھی غلطیاں فلاں ہوئیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے جھوٹ نہیں بولتے، یہ غلط حدیث نقل نہیں کرتے۔ بہرحال آخر میں توجیہ جو ہے انہوں نے یہ کی، تو یہ قانون جو تھا ایسا تھا، یعنی سنت کو تقریباً یہ جو معذرت کے ساتھ جو سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، شروع میں سنت رسول پر پابندی لگ گئی، حدیث رسول کو جو ہے منع حدیث کر دیا گیا۔ خود کیا کہ جو مالک بن نویرہ کے ساتھ کیا ہوا، کہا یہ کیا، کہا انہوں نے اجتہاد کیا، اجتہاد میں غلطی ہو گئی تو ایک ثواب صحیح ہو گئے تو زیادہ۔ خمس اہل بیت جس کو واجب قرار دیا تھا، جس کو آج کے عالم سہم سادات کہتے ہیں، غنائم میں سے قرآن کی آیت موجود ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود رہا، بعد میں خلفاء نے اجتہاد کیا، ان کو بند کر دیا کہ ابھی ضرورت نہیں، بس رسول کے دور میں تھا۔ اور اس طرح کے جو آپ اگر پڑھیں النص والاجتہاد، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جناب شرف الدین یا لبنان والے، ان کی جو کتاب النص والاجتہاد عربی فارسی میں موجود ہے، اردو میں مجھے پتہ نہیں ہے، ذرا آپ غور سے پڑھیں، اپنی تحقیق کے لیے، چاہے شیعہ چاہے سنی تحقیق کریں۔ اور جو سب سے بڑا کام ہوا اس خلافت میں کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پابندی لگا دی گئی، اور اس کے علاوہ مثلا جو ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں جو سے یہ شروع ہوئی بقول اہل سنت جو ہے یہ پابندی حدیث پر، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور تک جو ہے یہ پابندی رہی حدیث کے اوپر جو ہے سختی سے۔ البتہ پابندی کون سی رہی؟ جو خود اور ان کے قریبی چاہتے تھے وہ بیان کر دیتے تھے، فقط جو اہل بیت اور اس کے متعلق تھا اس پر بہت زیادہ سختی کی گئی، نہ فقط پابندی رہی بلکہ احادیث کو اکٹھا کر کے جن جن کے پاس موجود تھیں، بجائے اس کے کہ ان کو اکٹھا کر کے رکھا جاتا کہ یہ اتھینٹک احادیث ہیں، یہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کے پاس پہلے سے موجود ہیں، سب جانتے ہیں، ان کا ذخیرہ اسی وقت اکٹھا کر کے کتاب بنا دیا جاتا، سب حدیثوں کو اکٹھا کر کے آگ لگا دی گئی۔ یہ آپ شیعہ سنی ہر منابع میں پڑھیں، معنی حدیث سے آج کل ریسرچ کریں آ جائے گا۔ اور توجیہ کیا کی گئی کہ ڈر یہ تھا کہ حدیث اور قرآن آپس میں مخلوط نہ ہو جائیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اور ہمارے برادران اہل سنت اور شیعہ سارے دلیل دیتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے حفاظت کا اس کا ذریعہ اٹھایا، اور اس کا معجزہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کلام بھی کسی معصوم کا، حتیٰ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام جو حدیث بھی ہے وہ قرآن کے اس کے اسلوب کے مطابق نہیں ہو سکتی، اس میں واضح فرق ہوگا۔ یہ جو کاظم کربلائی اور یہاں پر جو اس کی مشہور ہے کہ ان پڑھ تھا، خداوند تعالیٰ نے اس کو اتنا نور دیا، قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تو اس کے سامنے قرآن پڑھتے تھے اور عربی عبارت حدیثیں پڑھتے تھے، کہتا تھا یہ قرآن ہے، اس کی نورانیت سے پتہ چل جاتا تھا یہ حدیث ہے اور عربی کلام ہے۔ بہانہ کیا بنایا گیا کہ حدیث اور یہ مخلوط نہ ہو جائے، جبکہ اس حدیث کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اسی طریقے سے جو ہے خلیفہ دوم نے حج تمتع پر کیا ہے پابندی لگا دی، متعۃ الحج جس کو کہتے ہیں، جو باہر سے آتے ہیں مثلا حج کرنے کے لیے، متعۃ النساء جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا اور خود خلیفہ اول کے دور میں بھی تھا، خلیفہ دوم نے اجتہاد کیا اور اس پر بھی پابندی لگا دی۔ اور واضح حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف اور ان میں پڑھیں جا کے اہل سنت کی لکھا پڑا ہے کہ متعتان
دو جو متع یعنی متعۃ النساء اور متعۃ الحج یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے احرمھا، میں دونوں کو حرام کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو یہ کام یہ متعۃ النساء کرے گا اس کو سنسار کیا جائے گا، باقاعدہ اس کی سزا جب ہم قرآن مجید دیکھتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ خداوند عالم نے دین مکمل کر دیا، دین جو سامنے نصوص موجود ہیں ان میں اجتہاد کیا کہ کوئی دین ناقص رہ گیا کہ ہم اپنی طرف سے اس میں قیاس کریں اپنی طرف سے، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اجتہاد کیا۔ یہ ہے خلافت جو ہے جو ہمارے وہ نظریہ انتخابی والا چلا کہ جس میں ابتدا میں جو آپ نے آپ کا نام اہل سنت رکھتے ہیں، سنت رسول پر پابندی لگا دی گئی، حدیث رسول پر پابندی لگا دی، کئی سال یعنی عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک یہ پابندی لگائی گئی، حدیث جو سب سے زیادہ سنت کا زیادہ حصہ ہے پابندی لگا دی گئی، جبکہ اس کے مقابلے میں کعب ابن احبار اور فلاں جو ہے جناب مثلا ابو ہریرہ وہ ان کی روایتیں جب موقع ہوتا تھا بیان بھی کرتے، سارا کچھ جو اصحاب کی شان میں جو خلفاء کی شان میں مخصوصاً بنو امیہ امیر شام کے دور میں وہ ساری جاری رہی۔ اسی طریقے سے جناب خلیفہ دوم نے اجتہاد کیا حیا علی خیر العمل، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے اذان میں چل آ رہا تھا، اس کو ختم کر دیا کہ لوگ یہ سن کر جہاد کی طرف مائل نہیں ہوتے کہ کہتے ہیں خیر العمل تو نماز ہے، جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں، لہذا اس کو ختم کر دیا اور خیر من النوم کا اضافہ کر دیا کہ یہ بدعت ہے، لیکن نعم البدع کیا اچھی بدعت ہے کہ لوگ اس طرح راغب ہوں گے، یہ دین میں شامل کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک ہی محفل میں 3 طلاقیں یہ جناب خلیفہ دوم کے دور سے شروع ہوئی، جبکہ پہلے تھا کہ ایک محفل میں فقط 1 طلاق ہوگی، اس کے بعد پھر دوسری پھر تیسری جو ہے ایک ماہ کے بعد مثلا جو ہے۔ بہرحال یہاں پر جو ہے یہ جو خلافت چلی انہوں نے جو ہے اس میں اجتہاد اپنے جاری رکھے اور اسی طریقے سے جو ہے متع کی سزا سنسار رکھی گئی اور یہ سارے کام ہوتے گئے۔ جناب خلیفہ دوم عمر کے دور میں کیا ہوا کہ بیت المال میں طبقہ بندی کر دی گئی، جو صحابی اول درجہ کے تھے ان کو اتنا حصہ، امہات المومنین کو اتنا حصہ، باقی جو موالی یا اجمی یا دوسرے شامل ہوئے تھے طبقات بنا دیے گئے بیت المال میں سے، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا بیت المال سے تمام جو ہے مسلمانوں کو اس کا ضرورت کا خیال رکھ کے اس کے مطابق تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ بہرحال چیزیں وہ ہیں کہ جن کو آپ جو ہے خود غور سے تحقیق مطالعہ کریں، کیونکہ میں فعلاً فقط جو ہے تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے خود خلافت میں جو اجتہاد ہوا کہ پہلا جو ہے فقط ایک بندے نے کیا اس کی بیعت کی اور اس کے بعد دوسرے بندوں نے خلیفہ ہو گیا، اب مسجد میں آگے سب کو بلا کے مشورہ نہیں کیا گیا بلکہ کہا یہ خلیفہ بنا دیا کہ ہم نے بیعت کی اب سارے کرو، اور شور و غوغا مچا، کسی کو ڈرایا دھمکایا، جو بھی بہرحال جس طریقے سے حکومتیں ہوتی ہیں، کیونکہ انسان ہے نا، بشر ہے نا، ماننے پہ آتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطیاں کرا لیتے ہیں، انکار کے آتے ہیں تو جنہوں نے کوئی غلطی کی ہوتی ہیں ان کو عملاً معصوم بنا دیتے ہیں، لفظاً حالانکہ نہیں کہتے۔ بہرحال سہارا کس کا؟ وہ اجتہاد اور کلہم عدول کا۔ خیر وہ میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں وہ جانے اور ان کا کام، لیکن یہ طرز تاریخ اور یہ طرز عمل تھا، یہ جو انتخابی خلافت تھی، لہذا پہلا خلیفہ تو اس طریقے سے بن گئے۔ دوسرا خلیفہ کیسے بنا؟ یہاں مسجد میں اجتماع کیا گیا، نہیں کیا گیا سقیفہ میں گیا، نہیں گیا فلاں، پہلے خلیفہ نے دوسرے کا نام لکھ دیا، وہ بھی کیسے کہ لکھا ہوا ہے خود اہل سنت برادران کے منابع میں، جناب خلیفہ اول جناب عثمان سے لکھا رہے تھے کہ میرے بعد جو خلیفہ یہاں پر بے ہوش ہو گئے، حضرت عثمان نے کچھ لکھ دیا، جب ان کو ہوش آئی تو کہا کیا لکھا ہے؟ کہا میں نے یہ لکھ دیا، کہا ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو کہا کہ ٹھیک میں بھی یہ لکھانا چاہتا، کہا میں آپ کی نیت سمجھ گیا ہوں، پہلے خلیفہ نے دوسرے کو بنا دیا۔ اب یہ قانون کہاں سے آ گیا؟ اس کے بعد جو ہے پہلے خلیفہ نے کیا کہا کہ سوچ سمجھ کے بنائیں گے۔ حج پر ایک بندے نے کہا کہ میں بھی، کیونکہ پہلے بھی بیعت ایسی ہوگی میں فلاں بندے کی بیعت کروں گا تو بن جائے گا، کہا کہ میں ایسے بندوں کو قتل کر دوں گا۔ 6 نفری جو ہے وہ بنائی گئی صحابہ کی، جو صحابہ کے بعد فقط 6 لوگ تھے۔ اگر جو بڑے مشہور صحابہ جو محدث جو سارا کچھ فقہا میں سے تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ بہرحال 6، جن میں سے آپ خود دیکھیں کہ جو یہ 6 نفری جو تھی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بعض ان صحابہ کا آپس میں رویہ کیا تھے، تاریخ آپ خود مطالعہ کریں۔ نتیجہ جو پہلے سے منتخب تھا وہ بنا، جناب خلیفہ سوم بن گئے۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ نے جو ہے آپ خود اب یہ
بار بار حوالہ دے رہا ہوں خلافت و ملوکیت میں، دیکھیں انہوں نے اقرار کیا ہے تاریخ کی کتابوں میں ہر جگہ کہ انہوں نے کیا ہوا، آپ نے پورے خاندان کے لوگوں میں امیر شام پہلے سے جناب خلیفہ دوم کو بنا ہوا تھا اور باقی سارے اپنے خاندان میں سے بنا دیے۔ کوفہ پہ اس شخص کو ٹھونسا گیا جو صبح کی نماز شراب پی کر پڑھانے آ گیا، اور جس نے جو 2 رکعتیں 3 پڑھا کر کہتے ہیں اگر دل ہو تو اور پڑھا دوں، اور پھر جو اس کو اعتراض کیا گیا، آخر مجبور ہو کر دیا کوڑے مارو، اس نے کہا کوڑے مجھے وہ لگائے جس نے شراب نہ پی ہو۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے حد کیا، کہتے ہیں کہ جناب جعفر کے فرزند کو کہا کہ تم اس کے اوپر جو ہے حد جاری کرو۔ یہ دوستان عزیز جو ہے چلتا آیا، اور ہر عہدے پر جو ہے بنو امیہ جو ہے وہ براجمان ہو گئے۔ مروان ابن حکم، جس حکم کو ترید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو طرد کر دیا تھا، مکہ سے مدینہ سے نکال دیا تھا کہ ان پاک شہروں کو نزدیک نہیں آ سکتا، جو بھی ہے اس کو دور کرتا جائے۔ خلیفہ اول کے دور میں بھی نہ آیا، دوسرے میں بھی نہ آیا، تیسرے میں جناب عثمان نے نہ فقط ان کو لے کر آئے بلکہ اپنا جو ہے نائب بنا لیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے سارا آپ کو یہ قصہ اسٹوری یاد ہوگی کہ پھر خلیفہ سوم کے ساتھ کیا کیا گیا کہ جب بہت زیادہ اعتراض پہ مصر والے آ گئے، کوفہ والے آ گئے سارا، اور پھر جب انہوں نے گھیراؤ کیا تو حضرت علی علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا گیا۔ حضرت علی السلام نے فیصلہ کیا، ضمانت اٹھائی کہ انہوں نے اپنا اقرار کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ نہیں ہوگا، میں فلاں کو ہٹا دوں گا، عہدوں سے یہ غلط کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ کیا، اس کے بعد یہ واپس جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بندہ ان کے مدینہ سے جو ہے باہر بار اونٹنی پہ تیز بھاگتا ہوا جا رہا ہے، اس کو پکڑا، شک ہوا تو دیکھا یہ تو اونٹ جو تھا، یہ اونٹنی جو خلیفہ سوم کی تھی۔ اس کے بعد اس کی تلاشی لی تو اس سے ایک مشک نکلی، کوئی پہلے چیز نہ نکلی، ایک مشک نکلی، مشک کے اندر ایک شیشی تھی یا کوئی مثلا ایک ایسی چیز بنی جس میں پانی داخل نہیں ہوتا تھا، اس کو کھولا تو اس کے اوپر لیٹر لکھا ہوا تھا، اور باقاعدہ جو خلیفہ کا منشی تھا اسی کے خط سے لکھا ہوا تھا، خلیفہ کی مہر اوپر لگی ہوئی تھی سوم کی۔ تو پھر وہ واپس لے کر آ گیا، حضرت علی صاحب سے کہا آپ نے ضمانت اٹھائی تھی، یہ دیکھو کیا کر رہا ہے۔ بلایا گیا تو جناب خلیفہ عثمان نے کہا انکار کر دیا کہ میں نے نہیں بھیجا۔ کیا یہ تمہارا غلام ہے؟ کہا میں نے اسے نہیں بھیجا تھا، خود اس نے اپنی طرف سے کہا۔ کیا غلام اگر تمہارا نہیں، اونٹ بھی آپ کا ہے؟ کہا اس نے چوری کیا ہے، چوری کر کے لے جا رہے تھے۔ کہا اس کو چھوڑو، یہ جو لکھا ہوا خط آپ کے منشی کا، کہا میری بغیر اجازت سے۔ کہا آپ کی مہر اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، کہا میری اجازت کے بغیر لگائی گئی ہے۔ بہرحال انہوں نے اعتراض شروع کیے کہ جب آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ آپ کی مہر، آپ کو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو خلافت کے لیے کیا کر رہا ہو؟ یہ ان کے اعتراض تھے، میرا نہیں ہے، میں فقط تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ آپ تاریخ اعظم کوفی پڑھ لیں، تاریخ طبری وغیرہ جو ہے، تاریخ یعقوبی جلد 2 میں ہے، تاریخ طبری جو ہے یہ جلد 3 میں جو ہے، آپ یہ غور سے خود مطالعہ کریں۔ تو آپ ان لوگوں نے نظریہ بنایا کہ ٹھیک ہے اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقول آپ کے حکم دے کے گئے ہیں کہ مسلمان مل کے جس کو بنائیں گے خلیفہ بن جائے گا، پھر مسلمان جس کو اتاریں گے پھر ختم بھی تو ہو جائے گا نا۔ ہمارے استاد گئے ہوئے تھے مکہ حج پر، تو وہاں سے جو ہے آپ کو پتہ ہے وہابی کتنی شدت سے آ رہے ہوتے تو ان کو شک پڑ گیا کہ ایران سے آئے ہو، تو مولا علی صاحب کے خلاف، شیعوں کے خلاف نازیبا جو ہے پہلے الفاظ استعمال کر دیے، تو یہ ہنستے رہے۔ تو ان کا بتاؤ خلیفہ اول کون ہے؟ انہوں کا جناب حضرت ابوبکر۔ کہا خلیفہ دوم کون ہے؟ کہا حضرت عمر۔ کہا خلیفہ سوم کون ہے؟ کہا حضرت علی علیہ السلام۔ کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کہا بندہ خدا، خلیفہ خلافت بنانے کا کیا میتھڈ ہے، کیا قاعدہ ہے؟ کہا مسلمان جس کو بنا دیں، اور مسلمانوں نے جس کو بنایا۔ کہا تو جس کو مسلمان بنا دیں وہ خلیفہ بن جاتا ہے، جس کو مسلمان اتار دیں پھر خلافت سے بھی اتر جائے گا۔ کہا نہیں، پھر آگے سے جھگڑا جو آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ بہرحال خدا جانے اور وہ جانے، یہ روش جو ہے وہ چلتی رہی۔ اس کے بعد جو ہے 25 سال یہ 3 بزرگوار جو خلفاء تھے انہوں نے اپنے اجتہاد اور مصلحت کے تحت حکومت چلائی، کیونکہ ہم پہلے سے کہتے ہیں کہ خلیفہ اس کو ہونا چاہیے جو علم میں قوی ہو، خدائی یعنی نبی کا جو علم تھا اس کے پاس ہو، نبی اللہ کے حکم سے دے کے جائے، وہ صحیح سمجھتا ہو تب ہی نافذ کر جائے گا۔ جبکہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جہاں ضرورت پڑی اجتہاد کیا، مصلحت کی، ہم کہتے ہیں نص کے سامنے، صریح حکم کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ بہرحال انہوں نے جو ہے 25 سال تک ان بزرگوں نے نص اور اجتہاد ان کے نزدیکیوں کے جائزہ یہ حکومت چلائی۔ اور جو عرض کر رہا ہوں سب سے بڑا جو آج ہمارے مسلمانوں کا نفع شیعہ کا نقصان ہوا، حدیث پر پابندی لگا دی اور حفظ قرآن پر زور کہ جتنا قرآن حفظ کرو، جبکہ تفسیر جو سب ان کو پتہ تھا، مولا علی صاحب نے ان کو فرمایا بھی تھا، کیونکہ شرکت نہیں کرتے تھے پہلے سالوں میں، گھر میں اپنے آپ کو رکھ لیا، کہا کہ میں تفسیر لکھ رہا ہوں فلاں،
تو بعد میں جو ہے کتابت قرآن پر بہت زیادہ توجہ دی گئی، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے بارے میں کہا، علم کے بارے میں کہا تھا اکتب العلم، علم کو لکھا کرو اور اس کو جو ہے کتابت کرو، سارا کچھ حکم جو دیا ہوا تھا، لیکن جو ہے وہ تفسیر اسی کے حدیثوں کے ذریعے ہونی تھی، وہ کہ اس پر پابندی لگ گئی۔ اب جنگ یمامہ جو ہے 12ویں ہجری قمری میں جب ہوئی تو اس میں جو ہے کافی زیادہ جو صحابہ کرام تھے، جو اس میں قراء قرآن تھے وہ اور حفاظ قرآن تھے، وہ شہید ہو گئے۔ تو جناب خلیفہ دوم نے جو ہے پیشنہاد کی کہ اگر اس طرح کچھ اور جنگوں میں یہ شہید ہو گئے تو قرآن ہی ہمارے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن کتاب کی شکل میں تو بن چکا تھا، لیکن صفحے کاغذ زیادہ نہیں ہوتے تھے، بعض کے پاس کھجوروں میں 3 صورتیں پڑھی تھیں، بعض کے پاس 5 پڑھی تھیں، بعض کے ساتھ آیتیں پڑھی تھیں، اس کے بعد عربی کے مختلف لہجے بھی جو ہیں، تلفظ بھی ہیں، تو اس میں جو ہے قرات مختلف ہوتی تھیں، کہا ایک قرات پر جمع کیا جائے کہ ضائع نہ ہو جائے، تو لہذا جو ہے باقاعدہ ٹیم بنا کر پورا قرآن اور قرات اور اس کو جمع کیا گیا۔ اب یہی بات ہے حدیث، آیا حدیث کو خطرہ نہیں تھا کہ حدیث میں تحریف ہو جائے گی، ہو سکتا ہے بعض حدیثیں ضائع ہو جائیں، بھول جائیں، اتنا گرام بہا خزانہ کہ قرآن کی تفسیر حدیث کے بغیر، اسلام کی تفسیر حدیث کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس کو ممنوع کر دیا گیا، اور نہ فقط ممنوع کر دیا گیا، جو لوگوں کے پاس لکھی ہوئی تھی پہلے کہا کہ جس کے بعد جو حدیثیں ہیں وہ لے آؤ، لوگ خوشی سے لے آئے، ان سب سے لے کر سامنے جو ان کو جلا دیا گیا۔ آج میرے اور آپ کے سامنے کوئی حدیث شریف کسی کو جلا دے تو مسلمان جو اسے وقت قتل کا فتویٰ لگا دیں گے، بے حرمتی کا سارا۔ بہرحال کم از کم یہ جو لکھی پڑی تھی، کس نے لکھی تھی؟ صحابہ کرام نے لکھی ہوئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت سے نہ لیتے جو صحابہ نے، امہات المومنین جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے پاس جو لکھی تھی، حد اقل یہ تو محفوظ کی جاتی جو اتنے سالوں کے بعد ان سے روایت کی گئیں، جو سارا خزانہ پہلے ہوتا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہو گیا؟ ضروریات اسلام جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا تھا، مسلمان ان میں بھی اختلاف کا شکار ہو گئے، ایک دوسرے گروہ بن گئے۔ آج ہماری نماز جو بنیادی ترین، جس کے لیے سب سے پہلا حکم نماز کا آیا، جو خدا کے ساتھ انسان کا رابطہ ہے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ نفع کے شیعوں میں، اہل سنت میں اختلاف ہے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھنا ہے یا کھول کے پڑھنا ہے، باندھنے والوں میں سینے پہ باندھنا ہے، ناف پہ باندھنا ہے، ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ آیا یہ اختلاف ہونا چاہیے تھا؟ وضو میں اختلاف آیا، مسح کرنا ہے پاؤں پر یا دھونا ہے۔ اس کے بعد روزے میں اختلاف جو ہے، خود سنیوں میں اختلاف، ان کے بعد اہل حدیث کا وقت اور ہے، اہل حنفیہ کا وقت اور ہے، شیعہ کے ساتھ بعض ملتے ہیں۔ طلاق، ایک کہتے ہیں کہ ایک جو ہے محفل میں 3 طلاقیں ہو سکتی ہیں، ایک کہتے ہیں نہیں ہو سکتی، اور اس طرح کا جو ہے کتنی حج، زکوٰۃ، کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، کن پر نہیں ہے، حج کے کیا اعمال ہیں، متعۃ النساء جو ہے، متعۃ الحج جو ہے نہیں ہے، اور اس طرح کی کتنے بنیادی ترین جو ان کے اسلام کی جو ہے تعلیمات تھیں، جو اعمال تھے۔ میں کہتا ہوں فیلن شیعوں کو علیحدہ کر دو، آپ کہتے ہو یہ تو نعوذ باللہ غلط ہیں فلاں فلاں، آپ سنیوں میں کیوں اختلاف پڑ گیا؟ صرف محمد و آل محمد کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی خلیفہ جو مرجع دین تھے، جن کے پاس علم تھا، جن کے پاس تفسیر تھی، مولا علیہ السلام باقاعدہ وہ لے کر ہے جو تفسیر جو شان نزول لکھا تھا، جو آج شیعوں پر جو ہے الزام لگاتے ہیں کہ شیعوں کا 12واں آئے گا، غار میں نعوذ باللہ چھپا ہوا ہے، وہ لے کے آئے گا، 40 سپارے کو ہوگا، جو تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اصل میں وہ قرآن مجید، یہی قرآن مجید جو آج ہے، اس کی تفسیر تھی، اس کے جو ہے شان نزول تھے، اس کا متشابہات اور باقی ساری چیزوں کا جو ہے علم تھا، اس میں لکھا تھا، لیکن وہ قبول نہ کی گئی، اور حدیثیں بعد جو ہے اتنی گھڑی گئیں، اتنی تعریفیں کی گئیں۔ آپ تاریخ پڑھیں کہ جب امیر شام معذرت ایک امیر کا دور آیا تو اس نے کہا پہلے فلاں خلیفہ کے بارے میں لکھ کے جو لائے گا اس کو اتنی اشرفیاں دی جائیں گی، پھر فلاں خلیفہ کے بارے میں، پھر فلاں کے بارے میں۔ لوگ کیا کرتے تھے اس زمانے میں، بعض جو ہے چمڑے کے مثلا کھال ہے نا اونٹ کی، اتنی بڑی کتنی بھاری ہوتی ہے، اس کے اوپر مثلا 5 حدیثیں لکھتے تھے۔ بعض جو ہے وہ اونٹ کی اتنی بڑی بڑی ہڈی پڑی ہوتی تھی، مثلا جو ہے 20-20 کلو کی، ایک من کی، اس کے اوپر ایک حدیث لکھ کے آتے، وہ اشرفیاں تول کے دیتا، اور اس سے جو ہے کہا گیا کہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں کہ ایک حدیث ہوتی ہے اتنی بھاری اور اتنے پیسے تم سے لے جاتے ہیں اشرفیوں سے۔ کہا یہ زمانہ دیکھے گا کہ جو ہے کس نے دھوکہ دیا، انہوں نے دیا یا ہم نے دیا۔ اس طرح یہ حدیث جاری تھی، لیکن عام مسلمانوں کو اور اصحاب کو جنہوں نے یہ کتاب پڑھیں کو، آپ جو ہے حدیث کے بارے میں جو ہے معنی حدیث جو ہے یہ سارا گوگل پر سرچ کر لیں، جواب بھی اس کے لکھے گئے ہیں سارے۔ مین جواب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث مخلوط نہ ہو جائیں، اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، مسلمان سارے عرض سے اس لیے کام کیا کرنا تھا، حدیث کا مجموعہ جمع ہو جاتا، لیکن صرف یہ ہے کہ فضائل اہل بیت اور جو حقیقت تھی، حقیقت اسلام تھا، وہ چھپائی گئی۔ حقیقت یہ ہے
اور آج ہم دیکھیں شیعہ سنی ایک دشمن ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے قتل. لیکن میں پھر بھی عرض کر رہا ہوں کون غلط تھا کون ٹھیک تھا. ہم ایک دوسرے کی توہین نہ کریں, تاریخ کا مطالعہ کریں, حدیث کا مطالعہ کریں, خدا کے لیے اپنا جاری رکھیں. عبادت ہم پھر بھی خدا کی کرتے ہیں, چاہے ہاتھ کھول کر چاہے ہاتھ باندھ کر. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ بنیادی ترین اسلام کی جو تعلیمات تھیں ان میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا, حقیقی خلافت اور حقیقی دین سے دوری کی وجہ سے. لیکن حضرت علی علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنا القوا اور باقی ائمہ نے جاری رکھا. ان کے جو تابعین, اصحاب کرام, تبع تابعین, ان کے آج بھی اتنے حدیث کے ان کے شاگرد ابن عباس جیسے, جناب کمیل جیسے, اور باقی جن کا جو ہے سر و ناف کے استاد جو تاریخ میں نام لکھا ہوا ہے. تو اس طریقے سے یہ تربیت کرتے گئے اور 25 سال کے بعد جب ہر طرف سے دنیا تھک گئی مسلمین, پھر منتیں کر کے گڑ گڑا کے آ کے مولا علیہ السلام کے پاؤں پکڑے. آپ خطبہ تیسرا پڑھیں کہ مولا علیہ السلام واضح فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے یہاں پر میرے اوپر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی تو میں کو ایسے ہی چھوڑ دیتا اٹھنی کی جیسے باغ اس پر چھوڑ کے کہ جس طرف جانا جاؤ آپ خلافت چلاؤ تم. لیکن پھر بھی جو ہے قبول کی اور افراد کی تربیت کرتے رہے. کئی وہ جو پرانی سنتیں تھیں, مثلا یہ تراویح والی بات جماعت کی جو بدعت تھی اس کو کوفہ میں منع کیا. لوگوں نے شور و غوغا شروع کر دیا, واہ سنت ہمارا واہ. تو مولا صاحب نے ان کے حال پر چھوڑ دیا. موسیٰ اشعری کو ہٹانا چاہا, لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا, اس کو قائم رکھا, لیکن اس کی اصلاح کرتے رہے اور اپنے جو ہے شاگردوں کی پرورش کرتے رہے, دین اسلام صحیح کو سکھاتے رہے. اور اس طریقے سے یہ باقاعدہ شیعہ مذہب بنا جو حقیقی ترین, جس کو 12 اماموں کا. البتہ اس کے جو اصولی جو ہے ابحاث ہیں, بعض فرعی میں اختلاف زمانے کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے, ہر مذہب میں ہے. ہم اس کا نہیں, جو اصولی توحید, نبوت, عدل, امامت, قیامت, نماز, روزہ, فروعات دین کے جو اصلی اصول ہیں, اس میں جو تعلیمات جو اللہ کی طرف سے رسول پر نازل ہوئی تھیں وہ ان کے ساتھ آتی ہوئی. اور یہ شیعہ مذہب باقاعدہ یہ شیعہ مذہب کا جو ہے اس کو بنیادی عمارت بن گئی. اور اس کے بعد جو ہے پھر بھی حضرت علی علیہ السلام کو کتنے 4 سال اور 9 مہینے جو ہے اس کے بعد انہی مسلمانوں نے شہید کر دیا جو کہ ابتدا سقیفتیں چلی تھی, برف معذرت. اور آج بھی الحمدللہ اگر دنیا میں کفار کے سامنے, مشرکین کے سامنے اگر حقیقت اسلام کو دے رہے ہیں, ان کے سامنے ڈٹا ہوا ہے, تو آپ کے سامنے چاہے ایران ہو چاہے لبنان ہو, جہاں بھی وہ مذہب حق اسلام ہے جس کو مذہب شیعہ کہتے ہیں, جو کبھی اصولی طور پر بکا نہیں جھکا نہیں. نہ ٹوٹوں کے جو ہلاک ہے جو شیعہ کے نمبر پلیٹ لگے ہوئے, حقیقی مذہب کی بات ہو رہی ہے. اور الحمدللہ دن بدن یہ امام زمان صاحب کے ساتھ ظہور کی طرف جا رہا ہے. اور خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں جلدی امام زمان صاحب کا ظہور فرمائے اور حقیقی اسلام جو اگر ہم میں بھی کوئی اشتباہ ہے کہ اس کو دور کرنے اور اس کے نافذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے امام کی حکومت دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو ہے ہماری بحث ہوگی کہ حضرت علی علیہ السلام جو منصوص من اللہ خلافت تھی اس کی روش کیا تھی. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.